الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 139 تک کل ہم نے کیا تھا، آج آیت نمبر 140 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہم بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی نہ جہالت کی بنا پر، نادانی سے، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور حرام کر دیا انہوں نے جو رزق دیا تھا ان کو اللہ نے، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹا افطرا کر کے، قد ضلوا، یقیناً گمراہ ہو گئے وہ، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے۔ قتل اولاد کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کل قتل اولاد کی شکلیں دیکھی تھیں کہ مشرکین مکہ کے اندر کس کس قسم کی شکلیں قتل اولاد کی رائج تھی، اور اللہ نے ہمیں وہاں پر بتایا تھا کہ یہ شیطان نے ان کا یہ قتل اولاد کا عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، اور ان کو اس ہلاکت میں مبتلا کر دیا، اور ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا۔ انہیں دینی پیرائے میں، نیکی کے پیرائے میں کر کے انہوں نے اس قتل اولاد کو اپنے لیے جائز اور حلال کر لیا تھا۔ مکہ والوں نے تو یہ کیا ہی تھا، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ قتل اولاد کی وہی 3 شکلیں آج ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح سے بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے آستانوں پر چڑھایا جاتا، پھر بیٹیوں کو قتل کیا جاتا، اور اس کے علاوہ فکر و فاقہ کے ڈر سے جو معاملات کیے جاتے تھے۔ تو ہم نے یہ تینوں شکلیں اپنے معاشرے میں جیسے رائج تھیں ہم نے بھی دیکھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے حوالے سے اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اولاد کے قتل کی وجہ سے قد خسر الذین، وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا اپنی اولاد کو، وہ خسارے میں پڑ گئے، یعنی نادانی اور جہالت کی بنا پر بھی اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور ہم دیکھیں کیسے خسارہ ہے قتل اولاد کی وجہ سے۔ اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف دنیاوی خسارہ بلکہ اخروی خسارہ بھی ہے۔ ایک تو قتل کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ آخرت میں تو اس کا جو خمیازہ بھگتنا ہی ہوگا، لیکن دنیاوی طور پر جو اس کی سوشل جو سائیکولوجیکل ریپرکشنز جو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوتی ہیں، کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ خاتون یا وہ لوگ جو یہ معاملہ کرتے ہیں اپنی اولاد کو قتل کرنے کا، وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ ساری زندگی اپنے آپ کو اتنا بڑا کبیرہ گناہ کرنے پر معاف نہیں کر پاتے۔ اور جو خواتین اس DNC اور اس قسم کے فیزز سے گزرتی ہیں تو 20 سائنس بتاتی ہے، ریسرچ بتاتی ہے کہ 22 to 25% وہ خواتین انفرٹیلٹی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یا تو ان کو کمر درد کی تکلیف ہو جاتی ہے، یا ان کو پیٹ درد کی پرابلم ہو جاتی ہے، یا پھر ان کو کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس انفیکشن کے بعد فار ایور انفرٹیلٹی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں، یا وہ اس انفیکشن کی وجہ سے اگلے جہان بھی پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں سوشل ریپرکشنز وہ کیا ہیں، تو جس معاشرے کے اندر یہ معاملہ شروع ہو جائے جہاں پہ قتل اولاد، DNC، ابارشن وغیرہ یا ضائع کروا کے کر دیے جائیں، وہاں پر بے حیائی اور عریانی، فحاشی، زناکاری، حیا سوزی کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں خوب پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کیونکہ ان کو خوف نہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ جب ایک اڈا بن گیا، جاؤ ایک گناہ جا کے وہاں پہ چھپا لو اور جا کے اس بچے کو ضائع کروا کے آ جاؤ یا پھینک دو۔ تو جن معاشروں میں ایسے ہوتا ہے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے یہ بے حیائی اور عریانی، فحاشی اور زناکاری کے معاملات کامن نظر آتے ہیں۔
پھر آپ دیکھیں یہ موٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ میڈیکل امپلیکیشنز جو کمپلیکیشنز اس کے میں نے آپ کو بتائے کہ 100 میں سے 9 خواتین جو ہے نا وہ ابارشنز کی وجہ سے مرتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ انسیڈنٹس ہے اس کا جو ریٹ ہے موٹیلٹی کا. اس کے علاوہ جو مر جاتی ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ 100 میں سے 9 ہوتی ہیں. تو اب لوگوں نے کیا کہا کہ جو بڑا اپنے آپ کو ریفائنڈ اور پالشڈ اور بہت زیادہ ایجوکیٹڈ سا تصور کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا زبردست اس کا وہ پیش کرتے ہیں، حل پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو خواتین ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ اس لیے فوت ہوتی ہیں کہ اسٹرلائزیشن وغیرہ کا پراپر انتظام نہیں ہوتا، اور ایسے جگہیں اور ایسے اڈے جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ان جگہوں کو لیگلائز کر دیتے ہیں، اور اس کو لیگلائز کر کے اور جائز کر دیتے ہیں. تو ہاں گورنمنٹ کی ساری سپورٹ اور وہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ مہیا کر دی جائیں گی، اور ان لوگوں کو پراپر سینیٹائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بچا لیا جائے گا، مشکلات اور جو انفیکشن سے کنٹرول کر لیا جائے گا. تو آپ دیکھیں ایک چیز جو اللہ نے حرام کر دی اس کو وہ حرام کو حلال کر رہے ہیں اور ایسا مشورہ دے رہے ہیں. تو اس ایسے کاموں سے تو مزید اللہ کا قہر ہی نازل ہونا ہے نا، اس سے انسان بچ تو نہیں سکتا، یہ تو اور مزید خسارے کی طرف ان کے دہانے پر لے کے جائے گا معاشرے کو. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان کو اولاد دیتا ہے وہ کیا ہے، وہ رزق ہوتی ہے، وہ ایک اللہ کا رزق ہے. تو یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، یعنی وہ اولاد کو قتل کر کے اللہ جو ان کو اولاد کی صورت میں رزق عطا فرما رہا تھا، اللہ کی نعمت سے سرفراز کر رہا تھا، وہ اس رزق کو اپنے لیے حرام کر دیتے ہیں. تو گویا قتل اولاد کا معاملہ کرنا اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنے اوپر حرام کرنے کا معاملہ بھی ہے. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں چلو میں اپنے اولاد کو قتل تو نہیں کرتا، لیکن کیا ہم پھر کانٹرسیپشن وغیرہ لینے کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ کیا ضبط ولادت کی ہماری شریعت میں اجازت ہے؟ تو ضبط ولادت کی ہماری شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، لیکن اس میں کچھ حالتیں ہیں جس میں اس کی اجازت دی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو فیڈ کرانا چاہتی ہے، رضاعت کرانا چاہتی ہے، اور رضاعت کی مدت 2 سال ہے، تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس پیریڈ میں عورت کے پیریڈز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ہارمونل تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا وہ ماہواری کا سائیکل پراپرلی نہیں آتا اور پریگننسی کے چانسز آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ٹوٹلی وہ بند ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہو پاتی. لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. تو اگر وہ عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پورا فیڈ کرائے تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے کانٹرسیپشن لے سکتی ہے، اور اس کی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے. اچھا، اگر ماں کی کوئی ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہو یا اس کی صحت کو خطرہ ہو، تو دیکھیں جان کو بچانے کے لیے تو ہماری شریعت حرام کھانے کی بھی اجازت دے دیتی ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ کی ڈاکٹر آپ کو یہ پرسکرائب کرے کہ آپ کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ جسم آپ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو جان کا خطرہ ہے، تو آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کانٹرسیپشن کی اجازت ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے کیسز آتے ہیں جس میں مدرز کے بار بار کے سیزیرین ہوئے ہوتے ہیں. تو بار بار کے سیزیرین سے یوٹرس ویک ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹرز ایڈوائز کرتی ہیں کہ مزید پریگننسی اگر ہوگی تو یوٹرس ویک ہے اور وہ رپچر وغیرہ ہو سکتی ہے، تو ماں کی جان کو صحت کا خطرہ، ماں کی جان کا خطرہ ہے. تو اس وجہ سے بھی اگر ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے تو پھر ہی آپ اس کے لیے کانٹرسیپشن لے سکتے ہیں.
پھر ایک اور آتی ہے کہ کچھ ایسے حمل کے دوران کچھ خواتین کو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، شوگر بہت زیادہ یا تھائرائڈ کا کوئی مسئلہ ہے، تو تب بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ پریگننسی کو اوائڈ کرنے کا مشورہ دیتی ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر بار بار کی ریپیٹڈ پریگننسیز کی وجہ سے ماں کے اندر خون کی بہت کمی ہو گئی ہے، یا اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، یا اس کے اعصاب بہت زیادہ مضبوط نہیں رہے ہیں، تو پھر بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز اس کو پرسکرائب کر سکتی ہے کہ وہ کانٹرسیپشن لے سکتی ہے. لیکن فقر و فاقہ کی ڈر سے یا پھر کسی اور دوسری وجہ سے کہ کریئر کو پرسو کرنے کے لیے یا پروفیشنل ہونے کے لیے، یا پھر یہ کہ پاپولیشن کنٹرول وغیرہ کے لیے جو ماس موومنٹس چلتی ہیں، اس میں ہرگز بھی ضبط ولادت کی گنجائش ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا. جیسے مالٹوز نے 17 سینچری میں ایک تھیوری دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ نصف صدی کے بعد انگلینڈ کی آبادی جو ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ کھانا کم پڑ جائے گا. لیکن اللہ رازق ہے، اور اللہ نے ایسا انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ دنیا میں آیا کہ اللہ کی نے جو ہے اس کا انڈسٹریل ریولوشن کا معاملہ کروایا کہ سب کچھ پورا ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالی رازق ہے، اس کو معلوم ہے کہ کہاں کس کو کتنا دینا ہے اور کہاں کس سے کتنا لینا ہے. یہ اس کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے کہ کس کو رزق پہنچانا ہے اور کس کو نہیں پہنچانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر میں اتنی مچھلیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی مچھلیاں بڑھ جائیں کہ وہ اچھل کے جو ہیں وہ باہر آ رہی ہوں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا. مینڈک بڑھ جائے تو مینڈک اتنے ہو جائیں کہ ہر جگہ پہ مینڈک ہو جائے، انلیس کہ اللہ نہ چاہے، جیسے حضرت موسیٰ کی قوم کو کیا تھا. تو ہم اگر پاپولیشن کنٹرول کے لیے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جی فکر و فاقہ ہو جائے گا اور رزق کم پڑ جائے گا اور ہم اولادوں کو کی ضبط ولادت کا معاملہ کرنے لگ جائیں، تو یہ تو سراسر انسان کی کم عقلی ہے. اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا توکل اللہ کے اوپر کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کی بنا پر فخر کروں گا. اور آج ہمارے یہاں چابی اور 2 بچے خوشحال خرانہ کا جو ہے وہ نعرہ لگایا جاتا ہے، اور اس قسم کے معاملات کے لیے ہر ایک کو تیار کیا جاتا ہے. اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھا دے. بہرحال اللہ نے کہا کہ وہ خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بغیر کسی علم کے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اس کو انہوں نے اپنے لیے حرام کر دیا، اللہ پر جھوٹے افترا پردازی کر کے. یعنی اللہ نے ایسا آپ کو حکم نہیں دیا. وہ یقیناً بھٹک گئے، اور اللہ ہرگز راہ راست پانوں والوں میں مطلب ان کو شامل نہیں کرتا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، وہ ذات وہی ہے کہ جس نے پیدا کیے باغات. معروشات کہتے ہیں عرش سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھت، یعنی بلند چیزوں، یعنی کہ ایسے ایسے باغات جہاں بلند بلند درخت ہیں. وغیرہ معروشات، اور ایسے درخت ہیں یا پودے ہیں جہاں جو شربز ہیں، جو چھوٹے ہیں، جھاڑیوں والے باغات بھی اللہ نے بنائے، اور بڑے بڑے درختوں والے باغات بھی بنائے. والنخل، اور کھجور، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، جن کے پھل جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. مطلب ہر قسم کے کھیتیاں اللہ نے اگائیں، کہیں غلے ہیں، کہیں وہ ہیں پھل ہیں، کہیں سبزیاں ہیں. والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، یعنی جن کے پھل صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں. گویا اللہ نے کہا کہ میں نے کتنی قسم کے جو ہے وہ باغ تاکستان، نخلستان، کھیتیاں اور جو ہے وہ درخت پیدا کیے ہیں جن سے تم مختلف قسم کے پھل حاصل کرتے ہو. تو اللہ نے جہاں ہمارے لیے مختلف قسم کے رزق اور غلے نکالے، اسی طرح سے یہ اولاد بھی ہمارے لیے ایک رزق کی صورت میں ہے نا. تو اللہ نے کہا ان کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور صورت میں مشابہ بھی ہوتے ہیں اور مزے میں مختلف بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ تمہاری بھی اولادیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہوں گی، لیکن کیا ہے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی مختلف تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو. ان کے اندر مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں، ہر اولاد کی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. اور لہٰذا کیا کرو، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلے.
یعنی کہ تمہاری جو اللہ نے یہ اولادیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان سے فائدے حاصل کرو، اللہ ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ. کسی اولاد میں کون سی خوبی ہوگی، کسی اولاد میں کون سی خوبی ہوگی، ان کی پرورش کرو، ان کو اپنے لیے حرام مت کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کو انہی اولادوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ. اچھا، اگر ہم دوسرے معنی میں اس کو لیں تو ہم کھیتیوں اور فصلوں کے معنی میں لیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جب یہ پھل اور کھیتیاں تیار ہو جاتی ہیں اور یہ پک جاتی ہیں تو ان کے پھلوں کو کھایا کرو. اور کیا کیا کرو؟ وَآتُوا حَقَّهُ، اور اللہ کا حق ادا کرو، یوم حصادہ، ان کے کٹنے کے دن پر. یعنی کہ ان کی جب فصلیں کٹتی ہیں تو اس دن اللہ کا حق بھی ادا کیا کرو. وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھ جانے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو. تو یہ بیسیکلی عشر کا حکم دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی فصل پکے گی تو اس دن جس دن فصل کاٹی جائے گی اس دن زکوٰۃ جو ہے وہ اس میں سے ادا کی جائے گی. زرعی زکوٰۃ کا بیسیکلی یہ حکم دیا جا رہا ہے. کتنا ہے ہماری زرعی زکوٰۃ کا حکم اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا دیتا ہے؟ عشر، 10واں حصہ. عشر کا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عشر کا مطلب ہوتا ہے 10، تو اس میں سے ہم نے 10واں حصہ دینا ہوتا ہے. کس وقت دیا جائے گا؟ یوم حصادہ، یعنی فصل کے کٹنے کے وقت. اب فصل چاہے سال میں 2 مرتبہ کٹے، چاہے 1 مرتبہ کٹے، یا 3 مرتبہ، یا جتنی مرتبہ بھی فصل کٹے گی. کتنی فصل کے کٹنے پر عشر دیا جاتا ہے؟ 5 وسق سے زیادہ پر، یعنی 948 کلو گرام سے زیادہ اگر فصل ہے تو اس پر عشر دیا جائے گا. ہاں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ کچھ زمینیں ہوتی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیرابی ہوتی ہے، یعنی بارانی زمینیں، وہاں پر عشر دیا جائے گا. اور جو نہری زمینیں ہیں جو آرٹیفیشلی سیراب کی جاتی ہیں، ظاہر ہے ٹیوب ویل وغیرہ سے بجلی کا خرچہ ہے، وہاں پہ لیبر کا خرچہ ہے، وہاں پہ اوور ہیڈز وغیرہ زیادہ ہیں، تو لہٰذا ایسی جو فصل ہوگی جو نہری زمینوں سے سیراب کی جا رہی ہے، نہری پانی سے، وہاں پر اس فصل پر 5واں حصہ ہے. یعنی کہ 20واں حصہ 5%، آپ یہ کہہ لیجئے، اس پر 5% دیا جاتا ہے 20واں حصہ. اور جو سبزیاں یا پھل کٹنے کے بعد فوراً سے خراب نہیں ہوتی ان پر بھی 10واں حصہ یعنی کہ عشر دیا جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہے نا پھل، میں نے آپ کو بتایا نا کچھ سبزیاں ہیں جو فوراً خراب نہیں ہوتی. وہ کون سی سبزیاں ہیں؟ آلو ہے، پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ ہے، چاول ہے، گنا ہے، دالیں ہیں، گندم، یہ فوراً خراب نہیں ہوتے، تو ان پر کتنا ہے؟ 10واں حصہ. لیکن جو، منقع، کھجور، یہ جو خشک ہوتے ہیں یہ بھی اسی میں شامل ہیں. ان سب پر کتنا ہے؟ خشک پھل جو ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹس وغیرہ، ان پر بھی عشر ہی دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرنا. اسراف کسی بھی معاملے میں ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں اسراف کس کو کہتے ہیں. آمدنی یا انکم کے لیول سے جو ہماری جو آمدنی یا انکم کا لیول ہوتا ہے نا، اس سے اگر ہم نے زیادہ کر دیا، کیوں کیا؟ ریا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اپنی سٹیٹس سے بڑھنے کے لیے ہم اگر کوئی خرچہ کرتے ہیں جتنی ہماری آمدنی نہیں ہے، انکم نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ خرچ کر دیں تو اس کو اسراف کہتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں معاشرے کا ایک نارم ہوتا ہے، ایک نارمل لائف سٹائل ہوتا ہے، ایک مڈل کلاس، ایوریج مڈل کلاس کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو ہم معاشرے کا نارم کہتے ہیں. چاہے وہ پہننے اوڑھنے کا ہو، چاہے وہ رہنے سہنے کا ہو، شادی بیاہ جس چیز کا بھی ہو، گھر بنانے کا ہو، اس کو ہم ایک نارم کہتے ہیں. اگر یہ نارم سے بڑھ کے کوئی کام کیا جائے تو پھر اس کو ہم، جو کہ ہماری صرف اور نیت ریا اور اسراف اور دکھاوے کی ہو، تو اس کو ہم جو ہے وہ اسراف میں شامل کرتے ہیں. میں آپ کو سیرت کا ایک واقعہ میں سنا دوں آپ کو، اسراف اس سے بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائے گا. کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، انہوں نے 2 منزلہ مکان بنا لیا، جبکہ اس علاقے میں کسی کا بھی 2 منزلہ مکان نہیں تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے سے گزرتے ہوئے جب دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے نا، تو صحابی نے بتایا کہ یہ فلاں صحابی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا تھا ناراضگی ظاہر کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا ہے؟ تو ایک صحابی نے بتا دیا کہ اس طرح کی بات ہوئی تھی، تو آپ کا جب گھر دیکھا اور پوچھا کس کا ہے تو میں نے بتایا کہ آپ کا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو بہرحال آپ ان کو جیسے ہی پتہ چلا وہ فوراً سے گئے اور انہوں نے جا کے اپنی دوسری جو منزل بنائی تھی اس کو ڈھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک یہ بات پتہ چل چکی تھی۔ انہوں نے آ کے جب سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ تو سمجھ آئی آپ کو؟ تو بس اب ہم نے اپنا کیسے نکالنا ہے کہ ہم اسراف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ ہم نے اپنی انکم کا سٹیٹس دیکھنا ہے، اور اپنی انکم کے سٹیٹس سے ہم نے معاشرے میں ایک ایوریج مڈل کلاس کا معاملہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر جب ہم کوئی معاملہ کریں گے نا تو وہ اسراف میں آ جائے گا۔ گویا نیسیسٹیز کے لیے لگایا جا سکتا ہے لیکن ٹو مچ نہیں لگایا جائے گا کہ آپ کے اندر ریا اور نمود و نمائش کا معاملہ آ جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں سب کچھ کرو لیکن اسراف مت کرنا، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینا ہے، یعنی اتنا نہیں بڑھ جانا خرچ کرنے میں کہ کسی دوسرے کے حقوق ہی تم جو ہے وہ ختم کر دو اور بس سارے کے سارے اللہ کے راستے میں ہی تم نے دے دیا، اور جن جن کو اوروں کو دینا چاہیے تھا، جن کا حق تھا ان کو بھی دینا چاہیے تھا، وہاں پہ تم نہ دے رہے ہو۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے وہ جانور پیدا کیے جن سے تم بار برداری کا کام کرتے ہو، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کلو کھاؤ، مما رزقکم اللہ، وہ جو اس میں سے جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ بے شک تمہارا وہ کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 نر اور مادہ ہیں، یعنی 8 جوڑے ہیں۔ یہ کون سے جوڑے ہیں، یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ ان مویشیوں کی جو اللہ نے بتایا کہ جو میں نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں نا، ان سے وہ اس لیے بنائے ہیں کہ تم ان سے مال برداری کا بھی کام لو، اور جو کھاؤ بھی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ فائدے اٹھاؤ۔ لیکن مشرکین مکہ کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، انہوں نے 4 قسم کے جانور، بحیرہ، حام، صائبہ اور وسیلہ، وہ ایسے مختص کر لیے تھے کہ وہ بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان سے کسی قسم کی خدمت نہیں لیتے تھے، نہ ان کا دودھ پیتے تھے، نہ ان کو ذبح کر کے کھاتے تھے، نہ ان سے بار برداری کا کام کیا جاتا تھا، مطلب ہل جوتنے کا کسی بھی قسم کا وہ کام نہیں لیتے تھے۔ تو اللہ نے یہی بتایا کہ دیکھو تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اور تم ان سے کھاؤ بھی، اور ان سے رزق حاصل، ان سے جو فائدے ہیں وہ حاصل کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہ کون سی چیزیں تھیں؟ وہی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو انہوں نے وہ مختص کر رکھے تھے، ہاں، بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ میں سے 8 نر اور مادہ یہ جوڑے تھے۔ من الضوان اثنین، 2 بھیڑ کی قسموں سے، ومن المعز اثنین، اور 2 بکری میں سے، قل اذکرین حرم ام الانثیین، کہ ان سے یہ کہو کیا ان کے مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں یا ان کے مؤنث، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر وہ مادہ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں۔ نبئونی، بتاؤ مجھے، بعلم، علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ مجھے ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ مجھے بتانا کہ اللہ نے ان میں سے کون سے نر اور مادہ جو ہیں وہ حرام کیا، یا ان کے بیٹوں میں جو بچے ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا ہے، علم کے ساتھ مجھے بتانا۔
تو یہاں پہ ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے گی تو وہ علم کے بغیر نہیں کی جائے گی. قرآن اور حدیث پڑھانے والے بھی ٹھوس علم کے بغیر کوئی خبر نہیں دے سکتے. اگر انسان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کی حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے علم کو چھپا لیا اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. یعنی کہ اول تو بات ہی علم کے ساتھ کی جائے گی, اور اگر علم کے نہیں علم ہے آپ کو اور علم کے ہونے کے باوجود بھی آپ کوئی بات نہ بتا رہے ہوں تو ایسے چھپانے والے کے لیے وعید ہے کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اور ہاں, اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو بڑا یا عالم بنانے کے لیے کوئی جھوٹ گھڑ دیں گے تاکہ بھئی لوگ کہیں کہ جی اس کو تو بڑا کچھ آتا ہے اور بڑا کچھ پتا ہے, تو ایسا شخص بھی کیا ہے, وہ ظالم ہے, بہت بڑا ظلم کرتا ہے کہ وہ اپنی لا علمی اور کمی کو چھپانے کے لیے خامخواہ کی جھوٹ کی باتیں گھڑ دے. اگر نہیں معلوم کسی چیز کے بارے میں تو فوراً کہہ دینا چاہیے کہ لا ادری, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. لیکن جھوٹ گھڑنا وہ سب سے بڑا ظلم کا رویہ ہے اور اسے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا, ایک اللہ نے یہاں پہ ایک اور بات بتائی کہ یہ ساری باتیں جو تم کرتے ہو اللہ کی طرف سے گھڑ کے لے کر آتے ہو, ان کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ اگر تو اللہ نے تمہیں اس چیز کا کوئی حکم دیا ہے تو علم کے ساتھ مجھے بتانا. تو یعنی کہ سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر علم کے کوئی بھی حکم کوئی بھی ہم اللہ کے حکم کو بیان نہیں کر سکتے. اور مستند علم کون سا علم ہے, وہی ہے جو قرآن اور حدیث کا علم ہے. اور اگر ہم سے کوئی سوال کیا جائے تو ہمیں اس کا جواب بھی اپنے قرآن اور حدیث کے علم سے دینا ہے. خواہ مخواہ میں اپنے ناقص علم سے کوئی بات نہیں بولنی چاہیے کہ بھائی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا مجھے وہ نہیں, بلکہ اللہ نے جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے, کیونکہ یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے فرمایا ہے ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اور اگلی آگے بتائی جا رہی ہیں کہ اسی طرح سے 2 اونٹ کی قسم میں سے ہیں. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور 2 گائے کی قسم سے ہیں. یعنی یہی وہ 4 قسم کے مویشی ہیں جو یہاں پہ بتائے گئے ہیں. بھیڑ ہے, بکری ہے, اونٹ ہے اور گائے ہے. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ, ان سے یہ کہو کہ کیا ان کے مذکر اللہ نے حرام کیا یا ان کے مؤنث. اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ, یا ان کے وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا, کیا تم اس وقت گواہ تھے یعنی موجود تھے جب اللہ نے تم کو اس کی وصیت کی تھی. یعنی اللہ نے جو ان کو تمہارے لیے حرام کیا تھا, یہ جو تم نے 4 قسم کے مویشی جانور اور ان کے بچے جو ان کے پیٹوں میں ہیں تم نے حرام کر لیے ہیں, کیا جب اللہ نے ان کو حرام کیا تھا اور حرام کرنے کی وصیت کی تھی تو تم اس وقت موجود تھے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا افطرا گھڑتا ہے. لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ, تاکہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو علم کے بغیر. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. گویا یہ ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر گھڑ کر کوئی بات کی جائے, اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا جائے کہ یہ حکم اللہ نے دیا تھا. اللہ ہمیں معاف فرمائے ہر ایسی بات کو کہنے سے جو ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے معلوم نہیں ہو تو اس کے بارے میں خواہ مخواہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, نہیں تو انسان اللہ کی ہدایت سے بھی جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے, لا اجدو, میں نہیں پاتا اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز, محرمن, جو کہ حرام کی گئی ہو, علی طاعم, اوپر کھانے والے کے, یا طعامہ, جو اس کو کھاتا ہے. یعنی اللہ نے جو مجھے وحی کیا اس میں سے میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو اللہ نے کسی کھانے والے پر حرام کی ہو, الا یہ کہ
यकून मैततन, ये कि वो मुर्दार हो, और दमम मसफूहन, या वो बहने वाला खून हो, और लहम खंजीर, और या खंजीर का गोश्त हो, फ़इन्नहु रिजसुन, बस बेशक वो नापाकी और गंदगी है, और फिस्कन या नाफरमानी है, उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो चीज़ जो कि अल्लाह के नाम पर के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा किए गई हो, फमन इस्तुर्रा गैर बागिन, बस जो कोई मजबूत इस्तरारी हालत में इसको इस्तेमाल कर ले, और गैर बागिन, बगावत की नीयत नहीं रखता, वला आदिन, और ना ही फिर उसका इयादा करे, तो फिर फ़इन्ना रब्बका गफूर रहीम, बस बेशक तेरा रब बख्शने वाला रहम करने वाला है। ये वही हुक्म है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि अल्लाह ने सूरे मायदा में भी हमने इसको पढ़ा था, और सूरे बकरा में भी हमने इसको पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दिया था कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे लिए हराम कर दी गई हैं, लेकिन इस्तरारी हालतें जिन कौन सी हैं, मौत का डर है, या बगावत की नीयत नहीं है, या फिर ये कि इयादा नहीं करेगा, दोबारा उसको नहीं लौटाएगा, या उसमें ज़्यादती का मामला नहीं करेगा, तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे मामलात में हराम करने वाला, मुंह में डाल लेने वाले के लिए कहता है कि फिर तेरा रब क्या है, गफूर और रहीम है। वालल्लज़ी, ये हम चूँकि पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको अब डिटेल दोबारा से नहीं बता रही हूँ। वालल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़ुरिन, और ऊपर उन लोगों के जो यहूदी बन गए हैं, हर्रमना, हमने हराम कर दी, कुल्ला ज़ी ज़ुफ़ुरिन, हर किस्म के नाखून वाले जानवर। ये भी हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ने नाखून वाले जो जानवर थे और परिंदे थे वो सब हराम कर दिए थे। वमिनल बकरी वल गनमी, और बकरी गाय में से और भेड़ में से भी, हर्रमना अलैहिम, हमने उन पर हराम कर दी थी क्या चीज़, शुहूमहुमा, उनकी चर्बियाँ। अल्लाह ने बताया कि यहूदियों के ऊपर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम किए थे, और गाय और बकरी की चर्बी भी हमने उन पर हराम कर दी थी, इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा, मगर वो चर्बी जो उनकी पीठों पर लगी रह गई थी, अविल हवाया, या उनकी आंतों पर लगी हुई थी, औ मख्तलता बेअज़मिन, या वो जो उनकी हड्डियों पर में के साथ मिली हुई रह गई थी। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़यहिम, ये हमने बदला दिया था उनको उनकी सरकशी पर। व इन्ना लसादिकून, और हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमने अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पर हमें ये बताया कि यहूदियों के ऊपर भी हम जैसे पहले पढ़ कर आए थे ना कि हमने पढ़ा था कि अल्लाह ने वही चीज़ें उनके ऊपर भी हराम की थी जो तुम्हारे लिए हराम की हैं। तो यहूदियों ने कहा था कि भाई कहाँ है उनके ऊपर वो चीज़ हराम, हमारी तो बिल्कुल अलहदा चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने उसका यही जवाब दिया कि देखो ये चीज़ें जो हैं वो हमने यहूदियों के ऊपर हराम कैसे की थी, ये नाखून वाले जानवर और गाय की चर्बी और जो वो फलां फलां चर्बी का जो 3 तरह की चर्बियां बताई ना, ये असल में अल्लाह ने उनके लिए हराम नहीं की थी, अल्लाह ने तो हलाल ही की थी। लेकिन हुआ ये था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी बीमारी या फिर अपनी किसी तबीयत की नापसंदीदगी की वजह से खरगोश और ऊंट की चर्बी से परहेज करना शुरू कर दिया था, और ऐसी तो उस कौम ने क्या किया कि अपने नबी की अतात या अपने नबी की सुन्नत को फॉलो करते हुए अपने लिए उसको ये खुद को अपने लिए भी हराम कर लिया, और उन्होंने खुद ब खुद ये बिदत से निकाल ली थी, ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए हराम नहीं की गई थी, गोया उनकी किताबों में इसको हराम नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर जो ये हराम कर ली सुन्नत अमल को समझते हुए कि नबी ने तर्क किया था तो हम भी इसको नहीं करेंगे, तो अल्लाह ने गोया ये चीज़ भी उनके लिए भी हराम कर दी है। और ये क्यों कैसे हराम हुई, अल्लाह ने वजह बताई कि उनकी ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़यहिम, ये उनकी सरकशी के बिना पर हराम की थी, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी ढिठाई और सरकश कौम थी, बहुत फिस्क और फजूर और नाफरमानी करती थी। तो अल्लाह ने फिर क्या किया, अल्लाह ने उनकी फिस्क और नाफरमानी और सरकशी के ऊपर उनके ऊपर ऐसे उलमाए दीन डाल दिए, जो दीन पढ़ाने वाले क्या करते थे, वो ऐसे घड़ घड़ के लेकर आते थे और ऐसे अहकामात लाते, और उन्होंने ये अहकामात देकर उनके लिए खुद से खुद
یہ ناخن والے جانور اور چربیاں، ان تینوں طرح کی چربیاں جو ہیں وہ ان کے لیے منع کر دی تھی. تو اللہ نے ایسے حکمران پھر ان پر مسلط کر دیے جو ان کو حلال اور حرام کے احکامات دیتے تھے. تو وہ اللہ نے پھر اس طرح یہ چیز ان پر حرام کی تھی. مطلب حرام کا مطلب کیا ہے کہ ان کے استعمال سے ان کو روک دیا تھا. اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جو ڈائبٹک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر شوگر حرام ہو جاتی ہے نا. ویسے تو شوگر حرام نہیں ہے لیکن اس کا استعمال اس کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے. یعنی وہ اگر استعمال کرے گا تو اس کی صحت کو نقصان ہو جائے گا. تو گویا اس اللہ نے تو وہ شوگر حرام نہیں کی تھی، چینی کا استعمال اللہ نے تو میٹھا اس کے لیے حرام نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اپنی سرکشی اور اپنی حد سے زیادہ ٹو مچ اوور ڈو کر کے، اسراف کر کے اس نے اتنا زیادہ اس نے میٹھے کا استعمال کیا کہ اس سے کیا ہوا، اس کے پینکریاس خراب ہو گئے اور وہ چینی کا استعمال اس کے لیے ممنوع ہو گیا اور وہ حرام ہو گیا. چینی اب وہ استعمال کرے گا تو اس کی صحت کو نقصان ہو جائے گا. تو اللہ نے ان کی سرکشی کی بنا پر ایسے علماء ان پر مقرر کر دیے جو ان کے لیے ان چیزوں کو حرام کر دیتے، تو ان کا منع کر دیا انہوں نے. تو یہ استعمال منع کر دیا. تو گویا اللہ نے بتایا کہ یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے کیا تھا، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں. اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. تو بس یہ جو افطرا والے احکامات اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے آ رہے تھے، یہ اللہ کے عذاب کی ہی ایک شکل تھی. تو جیسے ایک حدیث ابن ابی حاتم کا آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی تم نے تو اللہ نے جب کہا تھا کہ انہوں نے علماء اور اپنے راہبوں کو، درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا اللہ کے سوا، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم نے تو ان کو اپنا رب نہیں بنایا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر یہ بتاؤ کہ تم لوگ وہ چیز جو تمہارے لیے حلال کرتے تھے، کیا تم اس کو اپنے لیے حلال، اور اگر وہ حرام کرتے تھے تو کیا تم لوگ اس کو اپنے لیے حرام نہیں کر لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم ایسے ہی کرتے تھے. تو بس اللہ نے کہا بس یہی ان کو اپنا رب بنانا ہے. تو گویا وہ علماء کی اس قدر تقلید کرتے تھے اور فالو کرتے تھے کہ ان کی ہر جائز اور ناجائز بات کو جو وہ حلال یا حرام کر دیتے تھے وہ اس کو اپنے لیے لازم کر لیتے تھے. یہ اللہ کے عذاب ہی کی ایک شکل تھی جو ان کے اوپر مسلط کی گئی تھی. ہاں فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور وہ نہیں ٹال سکتا عذاب اس کا کسی مجرموں کی قوم سے، یعنی کہ اللہ کا عذاب کو مجرم قوم سے پھیرا نہیں جا سکتا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے. وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور ہم کسی بھی چیز کو حرام بھی نہ کرتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے مشرک جب تم ان لوگوں سے یہ باتیں کرو گے تو وہ تمہاری ان باتوں کے جواب میں یقیناً قریب وہ یہ کہیں گے اور ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی یہ تو اللہ نہیں چاہتا نا کہ ہم ایسا کریں. اگر اللہ نے چاہتا تو ہم بت کو پوجیں، اللہ نے چاہتا تو ہم نے 3 خداؤں کا عقیدہ بنایا، اللہ نے چاہتا تو ہم نے عزیر ابن اللہ بنایا، اللہ نے چاہتا تو ہم نے جو ہے وہ کسی چیز کو حرام اور حلال ٹھہرایا کہ ان کو جو ہمارے ربی ہیں، جو ہمارے علماء تھے، انہوں نے ہمارے لیے اس چیز کو حرام بنایا. اللہ ہی چاہتا تھا تو یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پرندہ پر نہیں مارتا، تو پھر یہ تو اللہ ہی کے حکم سے ہوا. وہ لوگ تو یہ معاملہ کرتے ہی تھے، لیکن آج بھی ایسے جملے سننے کو ہمیں ملتے ہیں کہ لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اگر اللہ چاہے گا تو ہم بھی قرآن پڑھ لیں گے، اگر اللہ چاہے گا تو نماز پڑھ لوں گی، اگر اللہ چاہے گا تو میں بھی کورس کر لوں گی، اگر اللہ چاہے گا تو میں بھی نقاب کر لوں گی، میں بھی پردہ کر لوں گی. تو اللہ تو چاہتا ہے نا، اللہ تو ہر حال میں چاہتا ہے، لیکن صرف اور صرف ہم کہتے رہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم کریں گے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے. یہ بالکل وہی رویہ ہے جو مشرکین مکہ کا تو اللہ نے بتایا، لیکن یہ کس کا رویہ تھا اصلاً یہ شیطان کا رویہ تھا.
शैतान ने जब अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लो, तो उसने सजदा नहीं किया था, उसने इनकार कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि तूने क्यों सजदे से इनकार किया, कि उसने वजह बताई, और उसने फिर आगे से ये कहा कि तूने जिस तरह से मुझे गुमराह किया है, इस तरह से अब मैं सबको गुमराह करूंगा। गोया अपनी गलती का वबाल अल्लाह पर डाल दिया था। ये वही रवैया है, कमी करना खुद, गलती करना खुद, और उसका कसूरवार ठहरा देना किसी को। आज हम गलती करेंगे खुद, नमाजें नहीं पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे कि जी ये तो अल्लाह ही ने, हमारे वालिदैन ही ने हमें नहीं सिखाया, अल्लाह ने चाहा होता तो हमें सिखा दिया होता। अल्लाह इंसान के लिए चाहता है, तभी तो अल्लाह ताला ने इस कुरान में हमें अहकामात नाजिल कर दिए। अल्लाह तो चाहता है कि हम करें, अल्लाह चाहता है तभी उसने हमारे लिए ये हिदायत पहुंचाई, अंबिया के सिलसिले पहुंचाई। अल्लाह तो चाहता है, लेकिन वो चाहता उसके लिए जो खुद अपने लिए चाहता है। अल्लाह अपना ये अहकामात उसके लिए चाहता है जो खुद अपने लिए चाहता है। लिहाजा अब ये दूसरे का इख्तियार है, करने वाले का इख्तियार है कि वो क्या करता है। तो यहाँ पर एक और बात वाक़या भी मैं आपको बताती चलूँ कि एक मरतबा हज़रत अली को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली, क्या तुम तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं उठते? तो हज़रत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी रूहें तो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में होती हैं, अगर वो चाहे तो हमारी रूहें उस वक्त हमारे पास लौटा दे। यानी कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हम तहज्जुद पढ़ लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उठ खड़े हुए और अपनी डांड पर हाथ मारते जाते और कहते जाते थे कि बेशक इंसान बड़ा ही झगड़ालू पैदा हुआ है, हर चीज का वबाल अल्लाह पर डाल देता है। हम हर चीज का वबाल अल्लाह पर डालते हैं। इसी तरह से मुशरिकीन मक्का ने भी क्या किया, उन्होंने यही कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ना ये शिरक करते। इसी तरह यहूदियों ने भी यही कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ये ना करते। काज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह से झूठ बोला था, ऐसी झूठी बातें बनाई थी। किसने? उन लोगों ने जो उनसे पहले आए थे। हत्ता ज़ाक़ू बासना, हत्ता यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, इनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, नहीं तुम पैरवी करते मगर सिर्फ गुमान की, यानी कि तुम तो सिर्फ महज गुमानों पर चल रहे हो। व इन अंतुम इल्ला तखरुसून, और तुम निरी कयास आराइयां करते हो, तीर तुक्के लगाते रहते हो बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। कुल इनसे कह दीजिए फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, कि हकीकत रस हुज्जत यानी सारी की सारी हुज्जत तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। फलौ शाअ लहदाकुम, बस अगर वो चाहे तो तुमको हिदायत दे दे। वो बिल वालिदैन अजमाइन, अल्लाह चाहेगा तो फिर तुम सबको हिदायत दे देता। यानी हकीकत रस हुज्जत अल्लाह ही की है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कुल इनसे कहो हलुम्मा लाओ शुहदा अकुमुल्लज़ीना यशहदूना, अपने वो गवाह जो इस बात की शहादत दे दें अन्नल्लाह हर्रमा हाजा, कि ये बेशक अल्लाह ही ने इन चीजों को हराम किया है। फ़इन शहीदू, बस अगर वो गवाही दे दें, फला तशहद माहुम, बस तुम उनके साथ शहादत नहीं देना, गवाही ना देना। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, और ना तुम पैरवी करना ख्वाहिशात की, उन लोगों की ख्वाहिशात की जिन्होंने हमारी आयात को झुटला दिया है। वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति व हुम बिरब्बिहिम यादिलून, और वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, आखिरत के इनकार करते हैं, वो अपने रब के साथ हमसर बनाते हैं, अपने रब के जो है वो बराबरी लेकर आ जाते हैं। तो गोया बताया जा रहा है कि तुम लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करना, जो उनकी वो झूठी ख्वाहिशात की बना के चलते हैं। असल में वो लोग होते हैं जो हमारी आयत को झुटलाते हैं, आखिरत के मुनकिर होते हैं और अपने रब के साथ शरीक बना देते हैं। तो ये अल्लाह ने साफ साफ बता दिया है कि नबी को जो हुक्म दिया गया है वो यही है कि अल्लाह ने ऐसी चीज़ों को कोई इजाज़त नहीं दी है। ना तुम गवाही देना, और ना अगर वो लोग गवाही देने के लिए आ भी जाएं तो तुम उनके साथ हरगिज़ भी गवाही के लिए खड़े मत होना।
कुल, इनसे क्या कहो, तालौ, आओ इस बात की तरफ, अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हराम किया है तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर। ये आगे जो आयत नंबर 151 हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वो 3 आयत आगे आ रही हैं जिसके बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत उनकी मोहर के साथ देखना चाहते हैं, वो इन 3 आयत को पढ़ लें। और फिर आपने इन 3 आयत को पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आती है इस हवाले से, और आपने फरमाया कि कोई है जो मुझसे इन 3 आयत पर बैत करे। फिर आपने यही 3 आयत तिलावत फरमाई। ये 3 आयत बेसिकली वो आयत हैं जो तौरात के भी बुनियादी अहकामात थे। तौरात की भी पहली 3 आयत यही थी। एक यहूदी आलिम काब अहबार जो है वो ये बताते हैं कि यही आयत 3 आयत जो हैं ये तौरात की भी पहली आयत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत लेते थे तो इन्हीं 3 आयत के साथ बेसिकली बैत लिया करते थे। असल में ये वो पाबंदियां हैं जो तौरात में नाजिल की गई थी, और ये वो पाबंद बातें हैं जो उनके और हमारे दीन में बिल्कुल एक ही हैं, और हमारा और उनका दीन जो है वो एक है, ये यहाँ से ख़ास तौर से मालूम होता है। और क्या बातें थी, आप हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला ने क्या बताया कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर क्या क्या चीज़ें हराम की हैं, क्या क्या पाबंदियाँ तुम्हारे लिए आयद की हैं। सबसे पहली चीज क्या है, अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। गोया उनके दीन में भी शिर्क की नफी की गई थी और अल्लाह के साथ शिर्क को मना कर दिया गया था। शिर्क 4 तरह का था, शिर्क फिर ज़ात, फिर इबादत, फिर इख्तियारात और फिर सिफात। अपने दिमागों में उस शिर्क को दोहरा लीजिए। अल्लाह ने अपने हक के बाद वालिदैन का हक रखा, तो लिहाजा अगला हुक्म क्या आया, व बिल वालिदैनी एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। नाहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे और उनको भी रिस्क देते हैं, और तुम्हें भी देते हैं और उनको भी हम देंगे। और चौथी बात क्या बताई गई है, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, और तुम फहश के करीब भी ना जाना, खा वो खुला हो या वो छुपा हो, यानी खुली और छुपी बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ। फहश किसको कहते हैं, फहश बेसिकली उस काम को कहते हैं जिसकी बुराई की पहचान हर माशरे के अंदर, हर दिल के अंदर मौजूद है। चाहे वो कोई भी माशरा हो उसको बुरा समझता है। उरियानी को हर माशरा बुरा समझता है, झूठ को, चोरी को, बेईमानी को, रिश्वत को, कत्ल को, धोखे फ्रॉड को, मजाक उड़ाने को, ये सारे के सारे आमाल क्या हैं, इनको फितरत पहचानती है कि ये गलत है। तो इन बुराइयों को जो इंसान के दिल में अल्लाह ने डाल दी हैं, बेशर्मी, फहश की बातें, उनके करीब भी ना जाओ, चाहे सबके सामने कर रहे हो या छुप कर किसी की गिब्बत करते हो, किसी की चुगलियां डालते हो, चाहे वो तुम बंद कमरों में करते हो, जो भी रात के अंधेरे में करते हो, उन सब से भी मना कर दिया गया। और क्या करो, और किसी को वला तख्तुलु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और ना किसी जान को कत्ल करो जिसको अल्लाह ने हराम मोहतरम ठहराया है, मगर इल्ला बिल हक़्क़ि, मगर हक के साथ, यानी सिर्फ हक की बातों में कत्ल की इजाजत है। और वो हक की बातें कौन सी हैं, 5 हालतों में हमारी दीन हमें कत्ल की इजाजत देता है। मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूँ। एक तो कसास में, फिर ये कि जो मुर्तिद हो जाए उसको कत्ल की इजाजत है, फिर फितना फसाद पर करने वाला मुस्लिम माशरे के अंदर जिसको हम महारबा कहते हैं, उसमें कत्ल, उस ऐसे महारबा करने वाले को कत्ल करने का हुक्म है। फिर जिना करने वाले को जो रिजिम के लिए कत्ल कर दिया जाए, या फिर कत्ताल में कत्ल की इजाजत है। बस इसके अलावा अल्लाह ने कत्ल का हुक्म नहीं दिया। और इंसानी जान की हुर्मत, इंसान के लिए उसकी हर इंसान की हुर्मत, उसकी माल, इज्जत, आबरू जो है वो हराम कर दी गई है दूसरे इंसान के ऊपर।
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا یہاں پہ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتعقلون، یہ اللہ نے تم کو وصیت کی ہے شاید کہ تم عقل کر لو. تو یہ اللہ کا پہلا مطالبہ ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں جن پر عقل کی ضرورت ہے. یہ 5 شروع کے وہ احکامات ہیں جو ان کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے اور وہ ان برائیوں میں بیسیکلی مبتلا تھے. تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ دیکھو تم عقل کرو، یہ تمام احکامات پر عمل کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے پابندیاں ہیں جو تم پر عائد کر دی گئی ہیں، یہ تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں اور تم ان کو اب اپنی عقل سے درست کر کے اور عقل کو استعمال کر کے ان کو اپنے اندر سے اس کی اصلاح کا معاملہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر احسن طریقے سے، یعنی کہ بہترین طریقے سے یتیم کے مال کے پاس جاؤ. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. یعنی ہم نے بھی پڑھا بھی تھا نا سورہ نساء میں کہ جلدی جلدی ہڑپ مت کر لینا اور اس کو آزمانا، اور پھر جب وہ تم دیکھو کہ وہ اس قابل ہو گیا تو اس کے مال کو اس کے حوالے کر دو. تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یتیم کے مال کے حوالے سے خیال رکھو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا دو پیمانہ، وَالْمِيزَانَ، اور میزان، بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ. یعنی ناپ تول میں پورا پیمانہ بھر کے دیا کرو اور اس میں عدل کا معاملہ کر کے پورا انصاف سے تولا کرو. اب ناپ تول مختلف طریقے کا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کو ناپا جاتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو تولا جاتا ہے. جیسے کہ کپڑے کو ہم ناپتے ہیں گز میں، میٹر وغیرہ میں، اور زمینوں کو میٹر میں، گزوں میں ناپا جاتا ہے. اس طرح مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم تولتے ہیں. لیکوڈز کو تولا جاتا ہے اور سالڈز وغیرہ کو بھی تولا جاتا ہے. اسی طرح سے حقوق ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی عدل کا حکم ہے، ان کے حوالے سے بھی پورے انصاف کا حکم ہے. تو اور ایک قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو صرف اور صرف ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دی گئی تھی نا. اللہ نے دین میں ہمیں حکم دیا ہے، سورہ جو آخری سپارہ ہم پڑھیں گے اس میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں جو ڈنڈی مارنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم کی گہری کھائی کی، ویل کی جو ہے وہ وعید دی گئی ہے. تو اللہ نے کہا کہ ناپ تول میں پورا انصاف کیا کرو. لیتے وقت تو تمہارا دل کرتا ہے کہ پورا لے لو، لیکن دیتے وقت تمہارا دل ہی نہیں کرتا کہ تم کسی کو پورا دو، یا اگر دیتے ہو تو پھر عیب دار چیزیں دے دیتے ہو اور بتاتے بھی نہیں ہو. یہ سب کی سب کیا ہے؟ یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کا معاملہ ہے. تو اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا کہ پورا کا پورے عدل اور انصاف کا معاملہ کیا کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں وہ مکلف کرتا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی بھی شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا اس کی وسعت اور طاقت ہوتی ہے. اللہ کسی کے وسعت اور طاقت سے بڑھ کر اس کو معاملہ نہیں دیتا. یعنی کہ جتنی جس کی قدرت ہے، جتنی مانی استطاعت ہے، اللہ اتنا ہی اس سے سوال کرے گا. جتنی جسمانی استطاعت ہے، جتنی دماغی صلاحیت ہے، پوچھ بھی اللہ اسی کے مطابق کرے گا. تو لہٰذا جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا عمل بھی کرو اور اتنا ہی آگے معاملات بھی کرو. اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں آپ کے لیے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حساب بھی اسی حوالے سے کرنا ہے. تو اللہ سے ہمیشہ آسانی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حسبنا حسابا یسیرا. اگر اب ہماری جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اگر اس پہ پوچھ ہو گئی تو ہم تو سب مارے گئے، کیونکہ ہم واقعی میں اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہوتے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کہو تو فَعْدِلُوا، انصاف کی بات کرا کرو، عدل کی بات کیا کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے اس کا معاملہ تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو. یعنی کہ انصاف کی بات کیا کرو، عدل کی بات کیا کرو، اور جو باتیں تمہارے رشتہ دار میں تمہاری جو بیٹی کے ساتھ ہے وہی عدل تمہارے بیٹے کے ساتھ، یا جو بیٹی کے ساتھ تمہاری معاملات ہیں وہی تمہاری بہو کے ساتھ ہونے چاہیے. بہو بیٹی میں عدل ہو، داماد اور بیٹے میں عدل ہو، اور بیٹی اور بیٹے میں عدل ہو، اور آپ کہہ لیجیے بیٹی اور داماد میں بھی عدل کا معاملہ ہونا چاہیے، اور میکے اور سسرال میں بھی عدل
عدل ہونا چاہیے. ہر چیز میں جو ہے وہ عدل کا معاملہ کر کے چلو، اور چاہے معاملہ تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. انفرادی طور پر بھی عہد کو پورا کیا کرو، اور اجتماعی طور پر بھی جو اللہ سے عہد کرتے ہو ان کو پورا کیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو اپنے عہد کا پاس نہیں کرتا. تو اللہ سے ہم کون کون سے عہد کرتے ہیں اور کون سے عہد کر کے آئے ہیں، ان سب سارے عہدوں کو دوہرا لیجئے. ہر سطح پر عہد ہے، اپنے عہد جو کرتے ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے جس کے تم وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو. لعلکم تذکرون تک جو احکامات آ رہے ہیں، یعنی کہ بعد کے جو 4 احکامات ہیں 6، 7، 8 اور 9، یہ وہ احکامات ہیں جن کو ہماری فطرت صحیح مانتی ہے لیکن اس سے بیسیکلی غافل ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ نصیحت حاصل کرنی ہے تو پھر آخرت کو یاد رکھو گے تو ان احکامات کے اوپر عمل نصیب ہو جائے گا. یہ کون کون سی باتیں ہیں جو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں؟ ایک تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور مال یتیم سے اجتناب اور اسے صحیح رویہ اختیار کرنا، پھر اس کے بعد ناپ تول میں پورے کا پورا معاملہ رکھنا، پھر بات انصاف کی کرنا اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا. یہ 4 باتیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور ان باتوں کی اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کر کے چلو. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو دوسرے راستوں کی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تم پھٹ جاؤ گے، وہ تم ان راستوں سے ہٹ جاؤ گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے شاید کہ تم اللہ سے کا تقوی اختیار کرو. گویا اللہ کے راستے پر چلنا تبھی ممکن ہو سکے گا جب ہمارے اوپر ہر وقت اللہ کی استحضار کی کیفیت طاری ہو. اسی لیے کہا گیا کہ تقوی اللہ کا کرو گے تو پھر ہی اللہ کے اس بتائے ہوئے راستے پر اتباع یا چلنا نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان احکامات پر آسانی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات عطا فرمائی. تماماً، یہ تکمیل تھی، یہ نعمت کی تکمیل تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. علی الذی، اس شخص کے اوپر، احسنا، جو نیک رویش اختیار کرتا ہے. وتفصیلاً، اور تفصیل تھی. لکل شیء، واسطے ہر چیز کے. یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو نیک روش اختیار کرنے والے ہر انسان کے اوپر نعمت کی تکمیل تھی، اور اس میں ہر چیز کی ضروری تفصیل موجود تھی. وہ ہدن، اور ایک ہدایت بھی تھی. وہ رحمتن، اور رحمت بھی تھی. لعلہم، شاید کہ وہ بلقاء ربہ یؤمنون، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے کر آ جائیں. تو اللہ نے بتایا کہ میں کتاب کیوں نازل کرتا ہوں، اس لیے نازل کرتا ہوں تاکہ اللہ کی ملاقات پر ایمان لے کر آ جاؤ اور اس کتاب سے ہدایت اور رحمت حاصل کرو، کیونکہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے ہر قسم کی تفصیل عطا فرمائی ہے. نیک روش اختیار کرو گے تو تمہارے اوپر اس نعمت کی تکمیل ہوتی چلی جائے گی اور تمہارے معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے. وَهَذَا کتاب، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی اور اس کے بارے میں یہ ساری باتیں بتائیں، اسی طرح اللہ نے اس قرآن کے حوالے سے کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا، قرآن پاک، انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، برکت والا بنا کے. فتبعوہ، پس اب تم اس کی پیروی کرو. واتقوا، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کے احکامات کو سمجھنا، سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا آسان کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم سب کی شامل حال کر دے اور اس کی پیروی ہمارے لیے کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. ان تقولوا، اور یہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ یہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی.
وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. یعنی اللہ نے کہا کہ اب تم اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کتاب پہلے دو لوگوں کے گروہوں پر آئی تھی، یعنی عیسائیوں پر اور یہودیوں پر، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اور میرا خیال ہے آج کے بعد اب ہم بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، کیونکہ اب ہم قرآن کے احکامات کو پڑھ رہے ہیں. اور تقولوا، یا تم یہ بھی اب نہیں بہانہ کر سکتے، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہمارے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی ہوتی، لکنا اہدا منہم، تو ہم ان سے زیادہ راہ راست ہوتے، ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم، بس یقیناً آ گئی ہے تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، ایک روشن دلیل، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور ایک ہدایت اور ایک رحمت. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم اب کون ہوگا جو اللہ کے اوپر اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. وَصَدَفَ عَنْهَا، اور وہ اس سے روح گردانی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کے ساری تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایات اور اس قرآن کی صورت میں آ چکی ہے. اب تم بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارے پاس یہ کتاب ہوتی تو ہم بہت زیادہ راہ راست پر ہوتے اور ہم زیادہ صحیح طریقے پر پہنچتے. ہاں، اب یہ کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے، تم اس کو پڑھ رہے ہو، لیکن اب اس کو پڑھنے کے بعد فمن اظلم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑ لے. آج اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے ہمیں ہلا دیا ہے کہ اب اگر ہمیں اس قرآن کی آیات کا علم دے دیا جائے اور اس کے بعد اگر ہم ان احکامات سے روگردانی کریں گے، اس کا علم حاصل کر لیں گے، عمل سے، زبان سے سمجھ لیں گے، سیکھ لیں گے، لیکن اس کے بعد ہم اگر اپنے عمل سے انکاری ہو جائیں گے، اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے، تو پھر ہم بھی کیا ہیں، اس سے منہ موڑنے والے ہو جائیں گے. اور اللہ نے ایسے منہ موڑنے والوں کے لیے، صدف عنہا کرنے والوں کے لیے کیا کہہ دیا کہ وہ اظلمو ہے. اللہ کے حضور قیامت میں سب سے بڑھ کر ظالم وہ شخص ہوگا جس سے یہ ہدایت آیات کی پہنچی ہے، قرآن کھول کھول کر سمجھا دیا گیا ہے، سنا دیا گیا ہے، احکامات بتا دیا گئے ہیں، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، گویا عمل سے اور انکار کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں ایسا ظالم ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے جو ایسا معاملہ کریں گے. سنجزی الذین، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے منہ موڑیں گے، ہم ان کو بدترین سزا دیں گے. کیسی؟ ان سوء العذابی، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس روگردانی کی پاداش میں جو وہ کر رہے تھے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں پوری صداقت اور امانت سے ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے. حل ینظرون، کیا وہ منتظر ہیں، الا ان تأتیہم الملائکۃ، یہ کہ اب ان کے اوپر ملائکہ ہی آ جائیں، اور یأتی ربک، یا تیرا رب ہی آ جائے، اور یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی کچھ بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں. یعنی اب تم اس چیز کے منتظر ہو کہ فرشتے آ جائیں، یعنی کہ فرشتے تو اسی وقت آتے ہیں جب عذاب آتا ہے، یا موت کے فرشتے آتے ہیں، یا پھر تمہارا رب خود ہی آ جائے، تو اور یا پھر یہ کہ اللہ کی کچھ سری نشانیاں جو ہیں وہ نمودار ہو جائیں، یعنی قیامت آ جائے. کون سی سری نشانیاں ہیں جو نمودار ہوں گی؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ واقعہ پیش نہ آ جائے کہ آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا. جب لوگ یہ نشانی دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جس کے لیے قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ اس وقت کسی نفس کو ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا.
تو گویا اللہ نے کہا تم وہ نشانی دیکھنا چاہتے ہو، یوم یاتی بازو آیاتی ربی کا، جس دن اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تیرے رب کی، لا ینفع نفسا ایمانہا، تو اس دن کوئی نفس، کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہی آیت تھی جس کے حوالے سے جو ہے وہ حضرت ابو کے ہریرہ کے حوالے کی روایت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ سب ایمان لے آئیں گے لیکن ان کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان جب انسان اللہ کی ان آیات اور نشانیوں کو دیکھ لے گا تو اس وقت اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آتا ہے کہ لیست توبہ اس کے لیے نہیں ہے، للذین یعملون السیئات، جو اپنے برے عمل تو کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ جب ان کے اوپر موت حاضر ہوتی ہے تو قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اب میں نے توبہ کی۔ یعنی توبہ بندے کی قبول نہیں ہوگی جب وہ اس کا موت کا وقت آ جائے گا اور فرشتے اس کے پاس آ جائیں گے، یا وہ کوئی اللہ کی نشانیاں دیکھ لے گا اور سورج جو ہے وہ مغرب سے کی طرف سے طلوع ہوگا، یعنی قیامت آئے یا انسان کی موت آتی ہے تو قیامت تو اسی وقت آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ من ماتا فقط قامت قیامتہ، جو مرتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ اس کی روح حلق میں آ کر غرغرہ موت کی صورت پیدا نہ کر دے، یعنی کہ اس سے پہلے تک تو اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے، لیکن جب موت کی غرغر شروع ہوتی ہے تو پھر توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ تو پھر ایسے وقت میں کسی کا شخص کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبلو، جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی، قل انتظروا، ان سے کہو تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تفرقے کر دیا، فرقے کر کے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ، لست منہم، ان کے اندر نہیں ہے، تم ان میں سے نہیں ہو، فی شیئن، تمہارا مطلب تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تفرقے کر دیا، فرقے کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے، وکانوا شیعان، اور وہ گروہ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے کر دیا، دین کو ٹکڑے کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ فرقوں میں بٹ گئے۔ فرقوں میں بٹنا کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے ایک کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا علیہ و اصحابی، کہ وہ کہ جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ یہ ابن عمر کی روایت آتی ہے، ترمذی میں اور ابو داؤد میں ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ نے بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے اور وہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں جن فرقوں کا ذکر ہے وہ اصل میں اہل بدعت ہیں اور خواہشات کے تابع ہو کر نئے طریقے ایجاد کرنے والے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دین کو فرقہ کر دیا اور گروہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ حضرت عائشہ نے کہ وہ اہل بدعت تھے اور اپنی خواہشات کے تابع ہو کر انہوں نے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت اختلاف دیکھیں گے، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑتے ہوئے اسی کے مطابق ہر کام میں عمل کرو، نئے طریقوں سے بچتے رہو، کیونکہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی ہر چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
اور صحابہ کرام کے اور سنت کے طریقے کو چھوڑنے یا نظر انداز کرنے کی بدولت اسلام میں مختلف قسم کے فرقے بن گئے. یعنی صحابہ کرام کے اور سنت طریقوں کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے نا، یا نظر انداز کر کے دوسرے طریقے نکال لیے جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ایسے کہا تھا اور فلاں ولی نے ایسے بولا تھا، تو وہ ان کو پکڑنے کی وجہ سے مختلف فرقے پیدا ہو گئے، اور یہی وہ گمراہی کے راستے ہیں جن سے قرآن بار بار ہمیں روکتا ہے. قرآن ہمیں بار بار روکتا ہے. یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا رویہ ہے. اچھا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ایک تو یہ اپنے گروہوں کے حوالے سے بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ چند باتوں کو مانیں گے اور چند باتوں کو نہیں مانیں گے، کچھ چیزوں کو سیکھیں گے اور کچھ چیزوں کو علماء اور مفتیان کے لیے دے دیں گے. تو یہ بھی جو ہے وہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا رویہ ہے. یہاں پر بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقہ واریت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں. اور اللہ نے کہہ دیا کہ لست منہم فی شیئن، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا فیصلہ تو اللہ کی طرف ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، یعنی کہ ایسے لوگ اگر یہ معاملات کرتے ہیں، فرقے کر دیتے ہیں دین کو، ان کو چھوڑ دو، ان سے کہتا ہے تعلق ہی اختیار کر لو، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو بتا دے گا بما کانوا یفعلون، کہ انہوں نے کیا کیا کرتے رہے ہیں اور وہ کیا کیا کر کے آئے ہیں. حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے. پہلا شخص تو وہ ہے کہ جس نے کتاب الہی میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے ہی کچھ بڑھا دیا. اللہ نے اس کے نبی نے اس پر لعنت کی اور اللہ بھی اس پر لعنت کرتا ہے. یعنی قرآن کی معنی میں، تفسیر میں جو صحابہ کرام کی تفسیر کے خلاف ہے، اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے پیش کرنا، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور اللہ بھی اس پر لعنت کرتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کا منکر ہے. تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، تو اللہ کی تقدیر کا منکر ہوگا، اس پر بھی لعنت ہے. تیسرا وہ شخص ہے جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے تاکہ اسے عزت دی جائے، یعنی تاکہ اس چیز کو عزت دے، یعنی امت پر زبردستی مسلط ہو جائے تاکہ اس کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور اس کو ذلیل کرے جس کو اللہ نے عزت دی ہے. خواہ مخواہ امت پر ایسے مسلط کر کے ذلت والی چیزوں کو عزت دینا شروع ہو جائے اور عزت والی چیزوں کو ذلیل کرنا شروع ہو جائے. ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے. چوتھا وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھا، اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کو اپنے لیے حلال کر لیا. پھر یہ کہ جس نے میری عطرت اور اولاد کی بے حرمتی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت، ان کی نسل، ان کی اولاد، ان کی بے حرمتی کرنے والے کے اوپر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اور چھٹا شخص وہ ہے کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. اب اتنے اعمال کیے جاتے ہیں لیکن یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ سنت عمل ہے. یہ معلوم ہے کہ جی یہ دین کے شریعت کا حصہ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ سنت ہے. کئی چیزیں جو ہے وہ اولیاء کرام کی، بزرگوں کی جو ہے وہ پکڑ لی ہیں اور ان کو بھی دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ وہ سنت نہیں تھی. مثال کے طور پر مختلف قسم کے اوراد اور وظائف کرنا اور وہ درود اور وہ سب دین کا حصہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، لیکن بس ایک مجرب عمل ہے اور اس کو جو ہے وہ دین کا حصہ بنا دیا جائے. یہ سب جو ہے وہ پتہ ہوتا نہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا. ان کو سنت و اعمال کو چھوڑ کے وہ دوسری چیزوں کو پکڑ لیا جائے، تو یہ بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اس کے اوپر لعنت کے معاملات ہیں، ان کے ایسے کام کرنے کے حوالے سے، ایسے کام کرنے والے کے لیے. من جاء بالحسنات، جو نیکی لے کر آئے گا، جو نیکی لے کر آئے گا، من جاء جو آیا، بالحسنات ساتھ نیکی کے، فلہ عشر امثالھا پس واسطے اس کے 10 ہیں مانند اسی کے. یعنی اللہ نے یہاں پر کیا بتایا کہ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے مانند 10 گنا نیکیاں دی جائیں گی. اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی بھی ہے اور دیکھنے کی بھی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ من عامل بالحسنات، کہ جو عمل کرے گا نیکی کا،
तो उसके लिए 10 गुना है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो नेकी का अमल करेगा उसको 10 गुना मिल रहा है। एक तो पहली बात ये कि यहाँ पे एक नेकी का अल्लाह ने कहा 10 गुना मिलेगा, ठीक है। और ये हमें कब मिली थी, ये रिवॉर्ड अल्लाह ने कब दिया था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ लेकर गए थे, तो अल्लाह ने जहाँ और मुख्तलिफ इनामात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा था, वहीं पर ये इनाम भी दिया था और ये तोहफा भी दिया था कि हर नेकी का बदला जो है वो 10 गुना बढ़ा के दिया जाएगा। और वो जब नमाजें 50 से 5 की गई थी, तो यही उसका जो है वो नतीजा निकला था कि 5 नमाजें अब 50 नमाजों के बराबर हुई, क्योंकि एक नमाज का अजर 10 के बराबर, तो 5 10 50 होता है। तो 5 नमाजों को 10 गुना जब अजर मिलेगा तो ये 50 नमाजों के बराबर का अजर, ठीक है। तो ये जो अजर और रिवॉर्ड का मामला था, ये मेराज पर अल्लाह के नबी ने दिया था, और ये आयत भी हमें यहाँ पर बता रही है। अच्छा, अल्लाह ने यहाँ पे ये क्यों नहीं कहा कि जो नेक अमल लेकर आएगा उसका 10 गुना अजर है, बल्कि ये कहा वन जा बिल हसनती, जो आया नेकी के साथ आना। तो गोया इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक तो वो अमल कर सकता है, ऐसा ही है ना। मौत के वक्त तक तो उसका अमल उसका हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो उसका कोई अमल नहीं होता। लेकिन अगर कोई नेक अमल कर दिया तो हदीस हमें बताती है कि उस नेकी के अमल को करने वाले को, यानी सदका जारिया वाले अमाल करने वालों को, उनके मरने के बाद भी उसका अजर मिलता रहता है। तो इसीलिए कहा कि जो कोई नेकी का अमल का शुरुआत करके आया सदका जारिया के हवाले से, तो उसके मरने के बाद भी वो नेकियां उसके पलड़े में लिखती जाती हैं, डलती जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो इसीलिए कह दिया कि मन जा बिल हसनाती, नेकियां लेकर आया। इसी तरह से कुछ नेकी के अमल करने के बाद इंसान उन नेकियों को जाया कर देता है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया था ना कि ला तुबतिलू सदक़ातकुम बिल मन्नी वल अज़ा, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और दुख देकर जाया मत करो। तो नेकी का अमल तो कर लिया आपने, इंसान ने किसी के साथ एहसान करने नेक मतलब उसको माल दिया या उसके साथ नेकी की, लेकिन उसके बाद जब एहसान जता दिया तो वो नेक अमल क्या हो गया? जाया हो गया। इसी तरह हदीस बताती है कि मस्जिद में बैठकर जब दुनिया की बातें की जाती हैं तो वो नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। कहने को आप मस्जिद में बैठे हैं, लेकिन मस्जिद में बैठ के जब दुनियादारी की बातें करते हैं तो वो आपके नेकियों के अमाल को ऐसे खाता जाता है जैसे आग लकड़ी को खाती जाती है। इसी तरह से अगर किसी इंसान ने नेक अमल किया और नेक अमल करके उसकी तशहीर कर दी, तो उस नेक अमल को भी शैतान जाया करवा देता है। तो वो भी नेक अमल क्या है? फिर उसके 10 गुना आपको अजर नहीं मिल सकेगा। इसी तरह बुरे अमल, कभी इंसान ऐसा भी करता है कि बुरा अमल करता है और बुरा अमल उसको याद आ जाता है और उसको समझ आ जाता है कि ये मैंने बुरा अमल किया है, और वो तौबा कर लेता है। तो वो तौबा की वजह से वो बुरा अमल मिटा दिया जाता है और उस तौबा की वजह से उसको एक नेकी जो है वो लिख दी जाती है। तो इसीलिए अल्लाह ने ये कहा कि जा बिल हसनती, वो नेकी लेकर आएगा। यानी ये नहीं कहा कि अमल कर कर आएगा, अमल की बात की ही नहीं है। नेकी तो नेकी आने के लिए बड़े सारे तरीके और जराए हैं। अल्लाह ने जहाँ ये सब मामला किया वहां पर फरिश्तों को भी हुक्म दे दिया था ना, और अल्लाह ने ये कहा था कि नेकी की नियत भी करेगा तो इसके लिए 1 नेकी लिख देना, और अगर नेक अमल कर लेगा तो 10 नेकियां लिख देना। इसी आयत के हवाले से कि फलहु अश्रु अमसालिहा, उसके लिए 10 गुना है, 10 गुना अजर है। तो नेक अमल कर लिया तो नेक अमल का 10 नेकियां लिखती जाती हैं। और इसी तरह बुराई जब तक की नहीं तो बुराई का लिखा नहीं जाता। तो अल्लाह ने क्या कहा? मन जा बिस्सय्यिअती, और जो बुराई लेकर आया फला युजजा इल्ला मिसलहा, बस नहीं है वो बदला मगर उतना ही, वही जितना उसने किया कसूर होगा। वहुम ला युज़लमून, और उसको कोई जुल्म उस पर नहीं किया जाएगा। अदल तो ये था कि जितना नेकी की थी तो उतना ही बुराई का मामला भी होता, कि अगर एक बुराई की गई तो बुराई का भी 10 गुना ही होता।
لیکن اللہ نے وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اس نے بتا دیا تھا، کائنات جب بنائی تو لکھ دیا تھا عرش پر کہ رحمتی تغلب علی غضبی، اور یہ اس کی رحمت کی عکاسی ہے کہ اس نے نیکی کا سوچنے پر ایک نیکی اور کرنے پر 10 نیکیاں دینے کا وعدہ کر دیا. اور برے اعمال سے اگر توبہ کر لی یا برے اعمال کو اگر اسے رک گیا تو بھی ایک نیکی لکھنے کا جو ہے وہ اس کو حکم دیا. لیکن 10 اگر برا عمل کر لیا تو کیا ہے، اتنا ہی ملنا چاہیے تھا نا، 10 گنا ملنا چاہیے تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس نے برائی کی ہوگی. گویا ایک برائی کی ہے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی، 10 گنا نہیں لکھا جائے گا. یہ رب کی رحمت ہے. اور ایک اور بات اس کا رحمت کا انداز یہ کہ اس نے فرشتوں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ میرا بندہ جس نے برائی کی ہے، اس کی برائی 6 گھنٹے تک مت لکھنا کہ شاید یہ پلٹ کر آ جائے اور مجھ سے توبہ کر لے تو پھر اس کے نامہ اعمال سے اس کو مٹانا پڑے گا. لہٰذا جب تک 6 گھنٹے نہ گزر جائیں اس کی برائی کو لکھنا ہی مت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. اگر نیکی کے خیال پر بھی اجر دیتا ہے اور اگر برائی کے خیال پر بھی گناہ کا لکھنے کا معاملہ کرواتا تو پھر تو ہماری کسی کی بھی جو ہے وہ بخشش ممکن ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بخشش کے پروانے عطا فرما کے اپنی رحمتوں میں ہمیں شامل فرما لے. قل، ان سے کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی، بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یعنی میں تمہاری طرح اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرتا، بلکہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. یہ میرا رب ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کون سا راستہ؟ دینن قیمن، سیدھا راستہ، بالکل ٹھیک دین، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جسے یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کر لیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ سب انہیں امام مانتے تھے، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ اختیار کرنے کا حکم دے دیا ہے، ہدایت دے دی ہے. میں تمہارے طرح کسی کی اندھی تقلید نہیں کروں گا، صرف تقلید کروں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مسلم حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. قل ان صلاتی و نسکی، ان سے کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، و محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، یعنی میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سب کچھ ایک ہی سینٹنس میں اللہ تعالیٰ نے بتا کے ٹوٹل شرک کی نفی کر کے، توحید کا عقیدہ راسخ کر کے، اخلاص سے عمل کی تلقین کر دی کہ جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے. حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے نا کہ ومن احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، وآتا للہ ومنع للہ، اور اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا. تو یہی شرک کی نفی اور توحید کے عقیدے کو راسخ کرنے کا معاملہ ہے. سورہ انعام میں بالکل اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمیں شروع سے یہی سکھایا، توحید کے عقیدے کو راسخ کیا ہے. اور یہاں بتا دیا گیا ہے تو کہ کہہ دو، اعلان کر دو کہ میری ساری کے ساری قربانیاں، نمازیں، میری زندگی، موت، سب کس کے لیے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہونے والا ہوں. سب سے پہلا فرما بردار ہونے والا میں ہوں. آج ہمیں دیکھیں سب سے پہلا کام کرنے کا، اعلان کرنے کا حکم ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو
فرما برداری میں لے کر آ جائیں۔ آج ہمیں دنیا کے اندر ریٹ ریس میں بھاگ دوڑ کرنے کا اور فرسٹ آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ فرسٹ آنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیزائن میں نے پہلے بنایا تھا، یہ چیز میں نے پہلے خریدی تھی، یہ کھانا مجھے سب سے پہلے بنانا آیا تھا، یہ چیز میں سب سے پہلے اپنے گھر میں لائی تھی۔ لیکن دین کے کاموں میں ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں باقی پہلے کر لیں پھر ہم کریں گے۔ اللہ یہاں حکم دے رہا ہے کہ ان سے کہو کہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے اسی بات کا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت، کسی کو شریک نہ بناؤں، اور میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لانے والا بن جاؤں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا ابغی کوئی اور رب کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ تو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا رب تو اللہ ہے۔ میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب کیسے بنا سکتا ہوں، کوئی اور رب کیسے تلاش کروں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کو خاص طور پر گناہوں کا بوجھ تو کوئی بھی کسی کا نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ بتا دے گا تم کو ساتھ جو تم بیچ اس کے اختلاف کرتے تھے، یعنی جن اختلافات میں تم مبتلا تھے، اللہ کے پاس جب پلٹو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سب چیزیں بتا دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو خلیفہ بنایا زمین میں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے بعض کو تمہارے اوپر رکھا بلند کر کے درجوں میں۔ اللہ نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا فرمائے۔ کیوں اللہ نے بعض کو بعض سے زیادہ درجے عطا فرمائے؟ کسی کو اللہ نے علم زیادہ دے دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دے دیا، کسی کو اللہ نے عہدہ اقتدار دے دیا، کسی کو اللہ نے حسن زیادہ دے دیا۔ کیوں کیا تھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اس لیے دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے میں بڑا تیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے آزمائش کا معاملہ کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں دارالامتحان میں بھیجا، اور اس دنیا کے امتحان میں اللہ نے مجھے کسی کو کس چیز میں ذاتی عطا فرما دی اور کسی کو کسی چیز میں کمی کا معاملہ دے دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو علم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا تھا کہ علم دیا ہے تو یہ تکبر تو نہیں کرتا، تفاخر کا شکار تو نہیں ہوتا، گھمنڈ تو نہیں کرتا، اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو کمتر تو نہیں سمجھتا، اپنے علم پر دوسرے کا تضییق کا معاملہ تو نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ نے دیکھنا تھا کہ اس کو علم دیا ہے تو اس علم پر عمل کتنا کرتا ہے، اس علم پر کتنی عاجزی اختیار کرتا ہے، اس علم کو آگے پہنچاتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر بخیل بن کر، حریص بن کر، سانپ بن کر بیٹھ تو نہیں رہتا۔ اللہ نے دیکھنا تھا، اللہ نے جس کو کم دیا تھا اس کو بھی دیکھنا تھا کہ اس کو علم نہیں دیا تو کم علم کے باوجود یہ اپنے آپ کو عالم تو نہیں سمجھ رہا، کم علم کے باوجود یہ جھوٹے اللہ پہ افطرا تو نہیں گھڑ گھڑ کے لے کر آ رہا کہ اللہ نے ایسے کہا، اللہ نے ایسے کہا، اور اپنی علمی کمی کا اعتراف کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اللہ نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس کو کم علم بنایا ہے تو یہ زیادہ علم حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ رکھتا ہے کہ نہیں کرتا، اور پھر اس کے لیے اپنی جد و جہد لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا۔ اللہ نے مال کم دیا تھا تو اللہ نے دیکھنا تھا کہ کم مال پر بھی اللہ کا شکر گزار بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اللہ نے دیکھنا تھا کہ کم مال پر بھی اللہ کے حق کو جو ہے وہ دوسروں تک، اللہ کے رزق کو دوسروں تک پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا۔ اللہ نے زیادہ دیا تھا تو بھی اللہ نے دیکھنا تھا کہ یہ جو میں نے مال اس کو زیادہ دیا ہے، اس مال کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتا ہے کہ نہیں بناتا۔ اس مال کو اس کی ضرورت سے زائد دیا تھا تو اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد گھما کے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا کہ کون ضرورت مند ہے، اور ان کی ضرورتوں تک کا مال ان تک پہنچائیں جو اللہ نے اس کو اس کی ضرورت سے زائد دیا تھا۔ اللہ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ اس کو میں نے
حسن عطا فرمایا تھا، یہ اس اپنے حسن کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چھپا کر باہر نکلتی ہے، یا حسن اور کو جو ہے پوری دنیا میں معاشرے کی دلہن بن بن کر جو ہے لوگوں کو بھی بہکانے کا معاملہ کرتی ہے۔ اللہ نے دیکھنا تھا کہ اس کو حسن کم دیا ہے یا اس کو زیادہ دیا ہے، تو یہ وہ دعا سنت کی اپنے لیے پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جیسے تو نے مجھے حسین بنایا ہے، اللہ میرے اخلاق بھی حسین بنا دے۔ اللہ نے دیکھنا تھا کہ حسن دیا ہے تو اخلاق حسین بناتے ہیں کہ نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ازمائش کر رہا ہے، اللہ اس امتحان میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے اور اللہ ہم سے آسان حساب لے لے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا تیرا رب تو سزا دینے میں بڑا تیز ہے لیکن درگزر کرنے والا بھی ہے، لغفور الرحیم، اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین ثم آمین۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سورہ انعام اپنے مریض پر پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا یاب کرتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی ہم سے ہے اور اس کا اختتام اللہ کی مغفرت پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مغفرت سے ہم سب کو سرفراز فرما دے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔